السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں قرآن کی مختصر تفسیر پارہ نمبر 30 کا پارٹ نمبر 2 سورہ ضحیٰ۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا سبب نزول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ اے محمد، رب نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ تمہارے رب نے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو رب ایسی چیز دے گا جس سے آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ ضحیٰ یہ پوری کی پوری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کی سیرت پر ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر سیرت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر جمع کیا تو کتاب بن جائے گی صرف سیرت پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلی صورت دیکھیے، سورہ شرح، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو شرح مطلب کھولنا، کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مفسرین نے دو مطلب بیان کیا کہ آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی تاکہ دل کو اللہ نے ایسا بنا دیا تاکہ حق بات اتر جائے، حق بات کو قبول کریں، اللہ کی باتوں کو مانیں، صحیح طریقے پر چلے۔ سینے کو اللہ نے کھول دیا، یہ مطلب۔ اور دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں سینے کو اللہ نے کھولا اور دل کو نکال کر کے دھلا گیا آب زمزم سے۔ یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا، ایک اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، بچے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، یعنی آپریشن کیا، دل کو نکالے، آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس دل کو رکھ دیا۔ اور دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل کو نکال کر کے دھویا گیا، صاف کیا گیا۔ یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس کے اندر لکھا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی دیکھیے، لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کارٹون بناتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ یہی لوگ ظالم ہیں، گمراہ ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نام اتنا اونچا کیا ہے کہ کوئی نیچا کر ہی نہیں پائے گا اور کوئی مٹا ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو بہت اونچا کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کے اندر نبی کا نام، حدیث کے اندر نبی کا نام، سبحان اللہ، نمازوں کے اندر نبی کا نام، درود شریف پڑھتے ہیں اس میں نبی کا نام، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے، تحیات پڑھتے اس میں نبی کا نام ہے، التحیات للہ پڑھیں اس میں نبی کا نام آتا ہے، علی نبینا محمد۔ اسی طرح اذان جو ہوتی ہے، جب بھی مؤذن اذان دیتے ہیں نبی کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر اذان میں نبی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا، نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، قیامت تک ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہے سورہ تین۔ تین کے معنی ہوتے انجیر، ایک پھل کا نام ہے، تو وہ تین والزیتون، تو تین، انجیر اور زیتون، یہ بھی ایک پھل ہے، اس کا نام ہی زیتون ہے۔ اس سے پتہ چل رہا کہ دونوں پھل اچھے ہیں، انسان کو کھانا چاہیے۔ اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ تو قسم اللہ نے بہت سی چیزیں کھائی ہے۔ پہلی بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے۔ ہم آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، بس اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کی۔ اس کے بعد سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شروع کی 5 آیتیں۔ اس کے بعد ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، 83 ایئرس 4 منتھ۔ اللہ اکبر، شب قدر کی فضیلت یہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ بینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کے سناؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو مارے خوشی کے یہ صحابی رونے لگ گئے کہ اللہ نے میرا نام لے لیا۔ اللہ، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کتنی اونچی ہے، کتنا بلند اللہ نے کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر،
کیسے کچھ لوگ بدبخت مسلمان ہو کر کے بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کی کمیاں نکالتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. بہت بڑا گناہ ہے، انسان کا ایمان خطرے پڑ جائے گا. ہم کسی بھی صحابی، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے صحابی میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے صحابہ میں سے. شیعہ جو ہمیشہ گالی کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. استغفر اللہ. انسان کا ایمان خطرے پڑ سکتا ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، ان کی فضیلت قرآن میں بھی ہے اور ان کی فضیلت حدیث کے اندر بھی بہت ہی زیادہ. بلکہ شریعت قرآن حدیث کن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے. اللہ اکبر. اس کو دیکھیے سورہ زلزال ہے، اس کے اندر بھی دیکھیے قیامت کا منظر کہ قیامت کا کیا ہوگا. زلزلہ آئے گا، بھوکم آئے گا بہت بڑا، پوری زمین ہل جائے گی، پھٹ جائے گی اور زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کے باہر پھینک دے گی. اور یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبر دے دے گی اپنے بارے میں سب کچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بتائے گی کہ کون انسان کہاں پر آیا، کس وقت آیا، دن میں آیا، رات میں آیا، اور کیا گناہ کیا، کیا کرائم کیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. سب کے بارے میں زمین بتا دے گی کہ فلاں فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا، اس وقت کیا، اس وقت کیا، یہاں پہ کیا، وہاں پہ کیا. اللہ اکبر. وہ یا زمینیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی. اور پہلے کے درس میں بات گزر چکی ہے کہ ہمارے ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ پیر سب ہمارے خلاف، حتیٰ کہ اسکن، ہمارے چمڑے بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے، اور منہ پر اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا یا مہر لگا دے گا. ہم بول نہیں پائیں گے، ہم انکار نہیں کر پائیں گے. سبحان اللہ. سورہ عادیات. عادیات کا معنی تو ہے دوڑنے والا گھوڑا. تو اس کا ذکر اس کے اندر، اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ قبروں کے اندر سے انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ قاریعہ. قاریعہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑکھڑا دینے والی. یہ بھی قیامت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا کہ جس کے اعمال، اچھے اعمال زیادہ ہو جائیں گے ترازو میں تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیاں ترازو میں زیادہ ہو جائے گی تو انسان جہنم میں جائے گا. یعنی ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا ترازو میں قیامت کے دن. اللہ اکبر. کتنا انسان کو ہمیشہ نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے اور برائی سے بچتے رہنا چاہیے. تولا جائے گا، برائی زیادہ تو جہنم، نیکی زیادہ تو جنت. یہ معاملہ ہے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا اس کے اندر کہ قیامت کے دن انسان کیسا ہو جائے گا؟ ایک پرندے کی طرح ہو جائے گا، چھوٹے پرندے کی طرح جو چراغ کے آس پاس ارد گرد جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو جلتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ حالت ہو جائے گی انسانوں کے. اس طرح مریں گے وہ. آج کورونا میں جو لوگوں کی موت ہوئی دیکھ کے ہم گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں نا. قیامت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ. لیکن ڈرانے کے لیے یا ڈرنے کے ہمارے لیے کافی ہے کہ تو کچھ نہیں، اس سے خطرناک معاملہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. اس کے بعد سورہ تکاثر. اس کے اندر نہیں بیان کیا کہ تمہاروں کی جو خواہش ہے، تمنا ہے، خواہش، دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا. چیز کے بارے میں، ہاتھ ہے، کان ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، کہاں خرچ کیا، کتنا کمایا، کیا کھایا، کتنا ضائع کیا، کتنا برباد کیا. ہر چیز کے کپڑے جو لوگ سلا کے پھینکے رہتے ہیں، 20 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے گھر کے اندر. استغفر اللہ. ہر چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں. اس کے بعد ہے سورہ عصر. اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں سارے انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ انسان جو مومن ہو، نیک عمل کرے، حق بات اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتا رہے، خود بھی عمل کرے، دوسرے کو بھی سمجھائے، تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد سورہ ہومزہ. ہومزہ کے مطلب ہے برائی کرنے والا. تو ویل لکل ہومزۃ لمزہ. بربادی اور خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو دوسرے کی عیب ٹٹولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں. تو پتہ چلا غیبت کرنا بہت بڑا کرائم ہے. دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنا، نکالنا، یہ ایسا، وہ ایسی، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے. اس کے بعد ہے سورہ فیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل کا معنی ہے ہاتھی. اس کے اندر ہاتھی کا واقعہ معاملہ یہ ہوا کہ جو فوج آئی تھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس فوج کے ساتھ ہاتھی تھی، اس لیے اس کا نام فیل رکھا گیا. ہوا یہ کہ یمن سے ابرہا نامی شخص اپنے فوجوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا. اللہ کو مکہ قریب جیسے ہی پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کو بھیجا. پرندے اپنے چونچوں میں، چونچ یعنی منہ میں، اور اپنے پنجوں میں، پیروں میں چھوٹے چھوٹے کنگر، بس چنا کے برابر تقریباً رہے ہوں گے، وہ گرا رہے تھے اللہ کے حکم سے. جس فوج کو، جس آرمی کو وہ چھوٹا سا کنکر لگتا تھا، وہ انسان وہیں پر تڑپنے لگتا تھا. جسم کے گوشت جل جاتے تھے،
گوشت جسم سے الگ ہو جاتا، ہڈی الگ ہو جاتی، پگھل جاتا تھا جسم انسان کا، وہ صرف معمولی پتھر لگنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ پوری فوج ہلاک و برباد ہو گئی، سب مر گئے، کوئی نہیں بچ پایا، اور خانہ کعبہ الحمدللہ محفوظ رہا، کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچا۔ اس کے بعد ہے سورہ قریش۔ قریش یہ خاندان کا نام ہے، اسی نام پہ سورت ہے، سورہ قریش، قبیلہ قریش۔ تو اللہ نے اس کے اندر یہ بیان کیا کہ مکہ کے لوگ ٹھنڈی کے موسم میں یمن جاتے تھے تجارت بزنس کرنے، اور گرمی کے موسم میں سیریا جاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو آسانی سے جاتے ہو، بزنس کر کے چلے آتے ہو، اور راستے میں کوئی لوٹتا نہیں ہے، یہ ہمارا فضل و کرم ہے، یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں تم رہتے ہو، مکہ میں سب کو احترام ہے کہ ہاں یہ مکہ کے لوگ ہیں، اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، تو اس وجہ سے لوگ احترام کرتے اور ہم تمہاری حفاظت کرتے، اس لیے تم لوگ میری بات کرو، کیوں نافرمانی کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ یہ باتیں اللہ نے یہاں بیان کی۔ اس کے بعد سورہ ماعون۔ ماعون کے معنی تھوڑی تھوڑی چیز، پڑوسی کچھ مانگنے آتے، کبھی چمچہ، کبھی پلیٹ ہے، کبھی کٹورے ہیں۔ ابھی تو لوگ ماشاءاللہ پیسے لوگ، پہلے زیادہ لوگ مانگنے آتے تھے، تو کچھ کنجوس لوگ نہیں دیتے پڑوسی کو، بہانہ کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تیل مانگنے نہیں، ختم ہو گیا، نہیں ہے، 2 دن سے ہمارے پاس نہیں ہے، استغفر اللہ۔ چھوٹی چھوٹی چیز جو پڑوسی مانگنے آتے ہیں ان کو دے دینا چاہیے، اس سے اللہ نے منع کیا کہ کوئی انسان نہ دے، غلط بات دیجیے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ اخلاق میں سے ہے۔ اور اللہ نے اس کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں۔ تب اب آپ کے سوچیے جو رشتہ دار نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ کوثر۔ یہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا جنت کے اندر، اور اسی نہر سے پانی آئے گا قیامت کے دن، جو میدان ہوگا وہاں، جس کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ تو حوض کوثر اسی نہر کا پانی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ گلاس ہوگا، یوز اینڈ تھرو والا، الگ الگ گلاس، اور پانی پلا رہیں گے۔ لیکن جب بدعتی سامنے آئیں گے ان کو دھتکار کے بھگا دیا جائے گا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پلائیں گے بدعتیوں کو۔ اس کے بعد سورہ کافرون۔ یہ کافرون، سورہ کافرون، جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اگر وہ طواف کر لیں تو طواف کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، یہ سنت ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان سونے کے وقت سورہ کافرون پڑھ لے گا اور سورہ خلاص پڑھ لے گا تو وہ انسان شرک اور کفر سے بری پایا جائے گا، بری مانا جائے گا۔ اس کے اندر اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے بتوں کی یا تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میرے لیے میرا دن ہے، تمہارے لیے تمہارا دن ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم غیر مسلموں کی مدد تو کر سکتے ہیں، کھانا دے، کپڑا دے، ہیلپ کر دیں، لیکن ہم ان کے تہواروں میں، اس کی عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے۔ یاد رکھیں، دیپاولی ہے، ہولی ہے، یا اور بھی کوئی دوسرے دھرم کے جو لوگ ہیں اس کے مذہبی تہواروں میں، مذہبی فیسٹیول میں شریک نہیں ہو سکتے، مذہبی چیزوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں اللہ کے واسطے، فرق سمجھیے۔ ایک انسانیت کے ناطے مدد کرنا الگ چیز ہے، علاج کرا دینا، پیسہ دینا الگ چیز، وہ دیجیے، مگر مذہب کا جہاں معاملہ ہو، مذہبی چیزیں ہوں، اس میں آپ کسی بھی طرح سے شریک نہ ہو، یہ گناہ ہے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کا دن، ہمارے لیے ہمارا دن۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کافر ہو گیا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صرف اسلام ہی صحیح ہے بس، باقی سارے دھرم غلط ہے، یہ پورا یقین ہونا چاہیے، تب جا کے آپ مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر۔ نزول کے اعتبار سے سب سے اخیر میں یہی صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ، استغفار اور تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد توحید کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کو کہا۔ تو ابو لہب جو اپنا چچا تھا وہ بھڑک گیا کہ اے محمد، تم نے اسی لیے ہم لوگ کو یہاں جمع کیا تھا، بلایا تھا، تو ہلاک و برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، 7ویں آسمان سے سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ہلاک و برباد ہو، تو برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی بربادی پر پوری ایک سورت نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اس کی بہت فضیلت آپ جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قل هو اللہ احد آپ ایک بار پڑھ لیں سورہ اخلاص تو 1/3 کا ثواب ملے گا، یعنی قرآن کی 30 پارے ہیں تو 1/3 کتنا ہوگا؟ 10 پارہ۔ تو ایک مرتبہ آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو آپ کو 10 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کو ہر فرض نماز میں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے اور سورہ ناس پڑھتے، ہر فرض نماز کے بعد۔
اسی طرح صبح اور شام کے اذکار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے. اسی طرح رات میں سونے کو بھی پڑھتے تھے. اللہ اکبر. رقیہ شرعیہ میں بھی ان تینوں صورتوں کا استعمال کرنا چاہیے. تو سورہ فلق، فلق کے معنی ہوتے ہیں صبح، اور ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ. ان دونوں صورتوں کے اندر ٹوٹل 11 آیتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کر دیا گیا تھا. ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کیا، پھونکا. جیسے ہی یہ دونوں صورت ختم ہوئی پڑھ کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے. ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کہ وہ بیمار تھے ہی نہیں. اللہ، بڑی پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس سے پتہ چلا کسی کو جادو ہو جائے یا نظر بد ہو، پریشان ہے، تو آپ تعویذ مت کرائیے. ٹھیک ہے، تعویذ گھنٹے کا چکر میں نہ پڑے، ادھر ادھر اپنے ایمان کو، اپنی عزت و آبرو کو مت بیچیے. اللہ کے واسطے قرآن کی صورتیں پڑھیں، دم کریں، ایک دوسرے کو پھونکیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے، صرف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کیا گیا، بس، اور کچھ نہیں. تو رقیہ شرعیہ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں سورہ فلق، سورہ ناس. اور صرف جادو کے لیے نہیں ہے، ایسے بھی اگر بیمار پڑے تو بھی آپ دم کر سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر کے دم کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ اکبر. تو جو کرنے کو کہا گیا وہ ہم کرتے نہیں، جو کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، جا کر کے اپنی عزت کو بھی بیچتے ہیں اور ہلاک و برباد ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو اس طرح سے تقریباً بات مکمل ہوئی اور یہ تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے الحمدللہ. تو سورہ فلق کی بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی اور سورہ ناس کی بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ رقیہ شرعیہ کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں اور کرنی چاہیے، اور صبح شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہے. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے یہ تفسیر کا درس شروع ہوا تھا اور آج مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم میں سے ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے جو غور سے سنتے ہیں، کچھ لوگ تو باقاعدہ لکھتے بھی ہیں. ماشاء اللہ ڈائری بنائے ہوئے، کاپی بنا کے رکھی ہوئی، شوق ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے. اور بہت سے لوگ آپ میں سے ایسے جو سنتے بھی ہیں، دوسروں کو، رشتہ داروں کو بھیجتے بھی تھے اور بھیج رہے تھے اب تک. ماشاء اللہ ان کے لیے تو ڈبل اجر ہے سننے کا، دوسروں کو پہنچانے کا. تو جو بھی آپ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں. اللہ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کو اس کا بہتر اجر دے، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اس کو شامل کرے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کے ہوں. اللہ سب کی مغفرت کرے. اللہ تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے. اے اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ جو بھی پریشانی ہے، سب کی پریشانی کو دور کرے، سب کو صبر کی توفیق دے، ایمان پر جمے رہنے کی توفیق دے، علم سیکھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھنے اور سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، ہمیں کفر سے بچا، ہمیں بدعت سے بچا، ہر طرح کے حرام کاموں سے بچا. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا. اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو وفات پا چکے اللہ انہیں مغفرت فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی فرما دے، جس کی شادی نہیں اس کے لیے شادی کے لیے اللہ راستے آسان کر دے، اور جو شادی کر کے پریشان ہے شادی کے معاملے میں شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اللہ اس کے لیے بھی آسانی کر دے، ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، سب کے رشتے کو اے اللہ آسان کر دے، اچھا کر دے، بہتر کر دے، اور ایمان کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما، اور اسی طرح ہمیشہ ہمیں علم حاصل کرنے، قرآن حدیث کو سننے سیکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ جو بھی غلطی ہو گئی، زبان پھسل گئی ہے، کچھ خطا ہوئی، اللہ اسے معاف فرما. استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد